بسم اللہ الرحمن الرحیم لک الحمد یا اللہ ولک الحمد یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ اللہم ربنا افتح علینا حکمتک وانشر علینا رحمتک یا ذا الجلال والاکرام۔ محترم عزیز طلبہ، طریق جدیدہ دوم کا سبق لے کر آپ کے سامنے حاضر ہوئے ہیں۔ آج کا ہمارا سبق ہے درس نمبر 14، یعنی الدرس الرابع عشر۔ الرابع عشر 14، الدرس الرابع عشر 14واں سبق۔ تو اس میں جو ہے عدد کا بیان ہے۔ عدد کے بارے میں آپ کو بتا دوں، جو اس سبق کے اندر بیان کیا گیا ہے، عدد گنتی کو بولا جاتا ہے اور اس کے لیے معدود ہوتا ہے۔ معدود جس کو گنا جاتا ہے، جس کو شمار میں لایا جاتا ہے۔ تو اس میں جو ہے 1 سے لے کر 10 تک کی گنتی کی گئی ہے۔ تو 1 اور 2 جو ہے اس کے لیے کوئی عدد نہیں لایا جاتا، بلکہ 1 کا معنی اگر پیدا کرنا ہو تو اس کو نکرے کے ساتھ بیان کر دیتے ہیں، جیسے کہ کتابن تو ہو گیا 1 کتاب۔ اور اگر 2 کا معنی پیدا کرنا ہو تو 2 کے لیے تو اثنان آتا ہے، لیکن اس میں کوئی ضرورت بھی نہیں پڑتی کہ 2 کا لفظ لایا جائے، اثنان کا لفظ لایا جائے، بلکہ اگر کسی اسی لفظ کو تثنیہ کے ساتھ ذکر کر دے تو 2 کا معنی پیدا ہو جاتا ہے، جیسے کہ کتابانی تو ہو گیا 2 کتاب۔ تو اس کے لیے الگ سے اثنانی کا لفظ لانے کی ضرورت نہیں پڑی، یا 1 کا معنی پیدا کرنے کے لیے الگ سے واحد کا لفظ لانے کی ضرورت نہیں۔ لیکن 3 سے لے کر جو 10 تک ہے اس کے لیے عدد کو لایا جاتا ہے۔ 3 جیسے ثلاثۃ 4، اربعۃ 5، خمسۃ 6، ستۃ 7، سبعۃ 8، ثمانیۃ 9، تسعۃ 10، عشرۃ، یہ جو ہے یہ عدد ہے۔ تو ان کو ان سب معنی کے لیے لایا جاتا ہے۔ تو 1 اور 2 کا معنی اگر پیدا کرنا ہو تو الگ سے کوئی عدد نہیں لے آتے۔ 2 کا معنی پیدا کرنا ہو تو تثنیہ کے ساتھ بیان کر دیتے ہیں، اور 1 کا معنی پیدا کرنا ہو تو نکرہ ذکر کر دیتے ہیں، اسی میں 1 کا معنی پیدا ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد میں 3 سے لے کر جو 10 تک ہے تو اس کی گنتی شمار کرنی ہو تو میں نے بتا دیا کہ ثلاثۃ، اربعۃ، خمسۃ، ستۃ، سبعۃ، ثمانیۃ، تسعۃ، عشرۃ۔ اب یہ ہے کہ 3 سے لے کر جو 10 تک ہے، جو اس سبق میں جو جملے استعمال کیے گئے ہیں، تو ان جملوں کے بارے میں آپ کو بتاؤں کہ 3 سے لے کر جو 10 تک کی گنتی ہے تو اس کا جو معدود ہے، معدود یعنی جس کو گنا جا رہا ہے، تو اگر معدود مذکر ہو تو عدد کو مؤنث لایا جاتا ہے، لیکن اگر معدود مؤنث ہو تو عدد کو مذکر لایا جاتا ہے۔ یعنی معدود اگر مذکر ہو تو عدد مؤنث، اگر معدود مؤنث ہو تو عدد مذکر۔ مثلا قلم ہے، قلم کی جمع اقلام آتی ہے، اب چونکہ یہ مذکر ہے تو لہذا جب مذکر ہے تو اس کے لیے جو آئے گا، ہمیں کہنا ہو 5 قلم تو آئے گا خمسۃ اقلام، خمسۃ اقلام، 5 قلم۔ تو معدود مذکر ہے لیکن عدد کو مؤنث لایا گیا، خمسۃ تا کے ساتھ۔ لیکن اگر معدود مؤنث ہو تو عدد کو مذکر لایا جاتا ہے، عدد کو مذکر۔ جیسے کہ بنت ہے، اس کی جمع بنات، مؤنث ہے، تو اس کی جمع بنات جو کہ مؤنث ہے، جب ہمیں یہ کہنا ہو 5 لڑکیاں تو کیا آئے گی؟ خمس بنات، خمسۃ نہیں کہیں گے، کیونکہ میں نے کہا کہ اگر معدود مؤنث ہو تو عدد مذکر آئے گا، تو آئے گا خمس بنات، 5 لڑکیاں۔ ایک تو یہ قاعدہ ہو گیا کہ معدود اگر مذکر ہو تو عدد مؤنث، معدود اگر مؤنث ہو تو عدد مذکر۔ اور اس کے ساتھ ایک دوسرا قاعدہ یہ بھی ہے کہ اس کا جو معدود ہوگا 3 سے لے کر 10 تک، جو معدود ہوگا، اس کا جو معدود ہوگا وہ کیا ہوگا؟ ہمیشہ جمع آئے گا، واحد نہیں آئے گا۔
کیا آئے گا؟ جمع آئے گا۔ اب اس کی ترکیبیں دو طرح سے کرتے ہیں، کبھی تو مرکب توصیفی کے اعتبار سے کرتے ہیں اور کبھی ترکیب اضافی کے اعتبار سے کرتے ہیں۔ آپ مرکب اضافی کر دیں تو بھی درست ہے اور مرکب توصیفی لائے تو بھی درست ہے۔ آپ یہ کہیں اقلام خمسہ، 5 قلم، تو مرکب توصیفی ہو جائے گی، یہ بھی ٹھیک ہے، اور خمسۃ اقلام، 5 قلم، یہ مرکب اضافی ہو جائے گی، یہ بھی ٹھیک ہے۔ تو یہ آپ قاعدہ یاد رکھیں یہاں پر، قلم ایک قلم، اب یہاں پر بہت سارے قلم ہیں تو اقلام قلمیں، کتاب ایک کتاب، کتب کتابیں، ولد لڑکا، اولاد لڑکے، بنت لڑکی، بنات لڑکیاں، قلم ایک قلم۔ تو جسے ایک کا معنی پیدا کرنے کے لیے دیکھیں نکرے کے ساتھ اس کو بیان کر دیا گیا تو ایک کا معنی پیدا ہو گیا، اور 2 کا معنی پیدا کرنے کے لیے کسی الگ سے اثنانی لانے کی ضرورت نہیں ہے، بس قلمانی تثنیہ ذکر کر دیا تو 2 کا معنی پیدا ہو گیا، قلمانی 2 قلم۔ اب یہاں سے 3 سے لے کر 10 تک جو ہے وہ شروع ہو رہی ہے۔ تو میں نے کہا تھا کہ اگر معدود مذکر ہو تو عدد کو مؤنث لائیں گے، اور جو اس کا جو 3 سے لے کر 10 تک کا جو معدود ہوتا ہے وہ ہمیشہ جمع آئے گا، چاہے مذکر ہو یا مؤنث ہو۔ ثلاثۃ اقلام 3 قلمیں، اربعۃ اقلام 4 قلمیں، خمسۃ اقلام 5 قلمیں، ستۃ اقلام 6 قلمیں، سبعۃ اقلام 7 قلمیں، ثمانیۃ اقلام 8 قلمیں، تسعۃ اقلام 9 قلمیں، عشرۃ اقلام 10 قلمیں۔ تو دیکھ لیا آپ نے کہ معدود مذکر ہے تو عدد کو مؤنث لایا، اور جو اس کا جو معدود ہے وہ ہمیشہ ہر جملے میں، ہر مرکب میں کیا ہے؟ جمع ہے۔ اعد، عد یعد کا معنی تھا شمار کرنا، اعد الاقلام، میں قلموں کو گنتا ہوں یا شمار کرتا ہوں۔ اعد الکتب، میں کتابوں کو گنتا ہوں۔ فی یدی قلم واحد، کبھی کبھی کیا ہوتا ہے کہ واحد کا لفظ ذکر کر دیتے ہیں لیکن کوئی ضرورت نہیں ہوتی ہے ویسے۔ فی یدی قلم واحد، میرے ہاتھ میں ایک قلم ہے، میرے ہاتھ میں ایک قلم ہے۔ آخذ قلما، میں ایک قلم کو لیتا ہوں، آخذ قلما آخر، میں دوسرے قلم کو لیتا ہوں، میں 2 قلموں کو لیتا ہوں، میں دوسرے قلموں کو لیتا ہوں، میں دوسرے قلم کو لیتا ہوں۔ وعلی المنضدۃ اقلام، اور ٹیبل پر بہت سارے قلم ہیں۔ فی یدی الآن قلمان، میرے ہاتھ میں اب 2 قلم ہیں۔ فی یدی الآن ثلاثۃ اقلام، میرے ہاتھ میں اب 3 قلم ہیں۔ فی یدی الآن خمسۃ اقلام، میرے ہاتھ میں اب 5 قلم ہیں۔ ستۃ اقلام 6 قلم، سبعۃ اقلام 7 قلم، وہی اسی طرح ملاتے جائیں۔ فی یدی الآن ستۃ اقلام، فی یدی الآن سبعۃ اقلام، میرے ہاتھ میں 6 قلم ہیں، میرے ہاتھ میں 7 قلم ہیں، اسی طرح ملاتے جائیں آپ جملہ۔ فی یدی الآن ثمانیۃ اقلام، فی یدی الآن تسعۃ اقلام، فی یدی الآن عشرۃ اقلام۔ تو یہ ہوا۔ اب یہاں پر ایک بات اور بھی بتائی جا رہی ہے، کم۔ کم کا معنی آتا ہے کتنا، یہ استفہام کے لیے آتا ہے، کم استفہامیہ، اور کبھی خبر کا معنی بھی دینے کے لیے آتا ہے، لیکن یہاں پر آپ اتنا یاد رکھیں کہ کم جو ہے استفہام کے لیے آتا ہے، اس کے ذریعے سوال پوچھا جاتا ہے، کم۔ اور اس کے بعد جو آئے گا نا تو وہ منصوب ہوگا، یعنی اس کے بعد جو کلمہ آئے گا، اس کے بعد جو کلمہ آئے گا اس پر تنوین آئے گی، نکرہ ہوگا، اور جو ہے تنوین کاہے کی ہوگی؟ زبر کی تنوین ہوگی۔ کیا ہوگی؟ زبر کی، یعنی وہ منصوب ہوگا۔ تو کم سوال عن العدد، کم اس کے ذریعے سوال کیا جاتا ہے عدد کے بارے میں، سوال عن العدد، سوال کیا جاتا ہے عدد کے بارے میں، گنتی کے بارے میں۔ کم قلما فی یدی، میرے ہاتھ میں کتنے قلم ہیں؟ کم قلما علی المنضدۃ، ٹیبل پر کتنے قلم ہیں؟ کم طیرا علی الارض، طیر کا معنی پرندہ جمع طیور، کم طیرا علی الارض، زمین پر کتنے پرندے ہیں؟ اعد الاقلام، میں قلموں کو گنتا ہوں، عد الاقلام، عد یہ فعل امر ہے
اور اعد یہ فعل مضارع واحد متکلم کا صیغہ ہے، لیکن عد جو ہے یہ فعل امر ہے۔ عد، عد الاقلام، تو قلموں کو گن، تو قلموں کو شمار کر۔ احمل الکتب بیدی، حمل یحمل کا معنی اٹھانا یا لے جانا، میں کتابوں کو اپنے ہاتھ میں اٹھاتا ہوں۔ احمل الکتب بیدی، میں اپنے ہاتھ میں کتابوں کو اٹھاتا ہوں۔ احمل الاقلام بیدی، میں اپنے ہاتھ میں قلموں کو اٹھاتا ہوں۔ احمل محفظتی بیدی، میں اپنے ہاتھ میں اپنے بستے کو اٹھاتا ہوں۔ اب یہاں پر یہ تمرین ہے درس نمبر 14 کی، تو اسی کے جیسی تصویریں ہیں ہمیں اسی حساب سے جواب دینے ہیں۔ تو کم قلمن فی ید الیمنا، میرے داہنے ہاتھ میں کتنے قلم ہیں؟ تو آپ داہنے ہاتھ کو دیکھیں لڑکے کے کتنے قلم ہیں، تو اسی حساب سے پھر جواب دینا ہے۔ تو دائنے ہاتھ میں 3 قلم ہیں، تو کیا کہیں گے؟ ثلاثۃ اقلام فی ید الیمنا، میرے داہنے ہاتھ میں 3 قلم ہیں، تو یہاں پر لگائیں گے ثلاثۃ اقلام۔ کم کتاباً علی المنضدۃ، ٹیبل پر کتنی کتابیں ہیں؟ تو آپ دیکھیں ٹیبل پر کتنی کتابیں ہیں، 4 کتابیں ہیں، تو کیا کہیں گے؟ اربعۃ کتب علی المنضدۃ۔ کم تلمیذاً فی الباحہ، کتنے شاگرد ہے صحن میں؟ الباحہ بولتے ہیں صحن کو، اور حال کو بھی بولا جاتا ہے۔ تو کتنے شاگرد ہیں؟ 2 4 6 شاگرد ہیں، کیا کہیں گے؟ 6 کے لیے 6 آتی ہے۔ ستۃ تلامذہ، ستۃ تلامذۃ فی الباحہ، حال میں صحن میں 6 شاگرد ہیں۔ کم طفلاً فی السریر، تخت میں کتنے بچے ہیں؟ تو کتنے ہیں؟ کل 4 ہیں، تو کیا کہیں گے؟ اربعۃ اطفال فی السریر۔ کم طیراً علی الشجر، درخت پر کتنے پرندے ہیں؟ تو کتنے ہیں؟ 3 ہیں، تو کیا آئے گا؟ ثلاثۃ طیور علی الشجر۔ کم علماً فوق المنزل، گھر کے اوپر کتنے جھنڈے ہیں؟ علم کی جمع علام آتی ہے، تو گھر کے اوپر جو ہے 4 جھنڈے ہیں، تو کیا کہیں گے؟ اربعۃ اعلام فوق المنزل۔ کم رجلا فی الحدیقہ، باغ میں کتنے مرد ہیں؟ تو کتنے ہیں؟ کل 5، کل 6 ہیں، تو رجل کی جمع رجال، ستۃ رجال فی الحدیقہ۔ کم غصنا فی الشجرۃ، درخت میں کتنی ٹہنیاں ہیں؟ تو کتنی ہیں آپ گنیں؟ 3 5 5 3 8 ٹہنیاں ہیں، تو 8 کے لیے آتی ہے ثمانیۃ اغصان فی الشجر۔ کم شجرۃ فی الحدیقہ، باغ میں کتنے درخت ہے؟ تو شجر کی جمع اشجار آتی ہے، تو کتنے درخت ہیں؟ دیکھیں آپ، کل ملا کے جو ہے 10 ہے شاید، کہ 2 4 5 جی 10 ہے، تو 10 کے لیے آتی ہے عشرہ، تو کیا بولیں گے؟ عشرۃ اشجار فی الحدیقہ۔ کم بنتاً فی الباحۃ، فی الباحہ، الباحہ بولتے ہیں صحن کو، صحن میں کتنی لڑکیاں ہیں؟ تو اب میں نے بتایا تھا کہ اگر معدود مؤنث ہو تو عدد کیا آئے گا؟ مذکر آئے گا۔ تو اب یہاں پر دیکھیں بنت کی جمع بنات، بنات مؤنث ہے، تو اس کے لیے ہم عدد کو مذکر لائیں گے، تو کتنی لڑکیاں ہیں؟ 5، تو اب کہیں گے خمسۃ نہیں کہیں گے، بلکہ کہیں گے خمس بنات، 5 لڑکیاں ہیں فی الباحۃ، صحن میں۔ کم ساعۃ فی القاعہ، حال میں کتنی گھڑی ہے؟ القاعہ کا معنی حال، حال میں کتنی گھڑیاں ہیں؟ تو الساعۃ بھی مؤنث ہے، تو جمع اس کی ساعات آتی ہے، تو کیا کہیں گے؟ 4 ہے۔ اربع ساعات فی القاعہ۔ کم سیارۃ فی الشارع، سڑک میں کتنی گاڑیاں ہیں؟ تو کتنی گاڑیاں ہیں؟ 6 گاڑیاں ہیں۔ اب چونکہ یہ بھی مؤنث ہے تو یہاں پر بھی کیا آئے گا؟ مذکر آئے گا عدد، ست سیارات فی الشارع۔ اسی طرح کم ثمرۃ علی الغصن، ٹہنی پر کتنے پھل ہیں؟ تو کل ملا کے 6 9 پھل ہے، تو اب چونکہ ثمرۃن بھی جو ہے مؤنث ہے اور اس کی جمع اثمار آتی ہے، تو اس کے لیے کیا آئے گا؟ 9 کی 9 اثمار، 9 اثمار علی الغصن،
علی الغصن کم آنتن فی یدی، کم آنتن فی یدی، میرے ہاتھ میں کتنے آنے ہیں، میرے ہاتھ میں کتنے آنے ہیں۔ آنا یہ سکوں کو بولا جاتا تھا پہلے، آنا، ایک آنا، دو آنا، تین آنا، ایسے جو ہے وہ جو بولا جاتا تھا۔ تو میرے ہاتھ میں کتنے آنے ہیں، تو جو ہے کتنے آنے ہیں، آپ کو جو بھی سمجھ میں آ رہا ہے وہ لکھ دیں۔ تو مجھے تو لگ رہا ہے کہ کتنے آنے ہیں، تو آپ کو جو بھی سمجھ میں آ رہا ہے کہ کتنے آنے ہیں تو اسی حساب سے آپ اس میں لگا دیں۔ تو ہم 3 لگا دیتے ہیں، ثلاثۃ آنات فی یدی، میرے ہاتھ میں 3 آنے ہیں۔ کم آنتن فی جیبی، میرے جیب میں کتنے آنے ہیں، تو یہاں پر بھی آپ وہی لگا دیں، اربعۃ آنات فی جیبی۔ کم دروازۃ فی الشارع، سڑک میں کتنی سائیکلیں ہیں، تو تصویر میں دی ہوئی ہے، دیکھیں آپ 3 سائیکلیں ہیں، 3، تو ثلاثۃ دروازات، ثلاثۃ نہیں آئے گا یہاں پر بلکہ ثلاث دروازات فی الشارع، سڑک میں 3 سائیکلیں ہیں۔ کم کتابا عندک، آپ کے پاس کتنی کتابیں ہیں، تو آپ کے پاس جتنی بھی کتابیں ہوں آپ اس کا جواب دے دیں، البتہ کتاب مذکر ہے تو ثلاثۃ کتب عندی، میرے پاس 3 کتابیں ہیں۔ کم قلما فی یدک، آپ کے ہاتھ میں کتنے قلم ہیں، تو خمسۃ اقلام فی یدی، میرے ہاتھ میں 5 قلم ہیں۔ کم اخلک، آپ کے کتنے بھائی ہیں، تو کتنے بھائی ہیں آپ کے، جتنے بھی بھائی ہوں آپ جواب دے دیں، جیسے کہ 6، تو ستۃ اخوان، ستۃ اخوان لی، میرے لیے 6 بھائی ہیں۔ کم غرفۃ فی منزلک، آپ کے گھر میں کتنے کمرے ہیں، تو غرفہ مؤنث ہے تو اس کے لیے عدد مذکر آئے گا، تو جیسے آپ یہ کہہ لیں 4 غرفات فی منزلی، میرے گھر میں 4 کمرے ہیں۔ کم نافذۃ فی غرفتک، آپ کے کمرے میں کتنی کھڑکیاں ہیں، تو جیسے کہ 2 کھڑکیاں ہوں یا 3 ہو یا 4 ہو یا 8 ہو تو کہیں گے ثمانیۃ، ثمانیۃ نوافذ، نوافذ نافذۃ کی جمع، ثمانیۃ نوافذ یا ثمانی نوافذ فی غرفتی۔ کم عمۃ لک، آپ کے کتنی پھوپھیاں ہیں، عمۃ کی جمع عمات، تو آپ کچھ بھی کہہ لیں، جو بھی آپ کی پھوپھیاں ہیں۔ ثلاث عمات لی، میرے لیے 3 پھوپھیاں ہیں۔ اب یہ جو دیے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے اتنے مفردات سیکھے ہیں ابھی، الاقلام، کتب، اولاد، بنات، قلم، قلمان، ثلاثۃ اقلام، 4، 5، 6، 7، 8، 9، 10، 11، 12، 13، 14، 15، 16، 17، 18، 19، 20، 21، 22، 23، 24، 25، 26، 27، 28، 29، 30، 31، 32، 33، 34، 35، 36، 37، 38، 39، 40، 41، 42، 43، 44، 45، 46، 47، 48، 49، 50، 51، 52، 53، 54، 55، 56، 57، 58، 59، 60، 61، 62، 63، 64، 65، 66، 67، 68، 69، 70، 71، 72، 73، 74، 75، 76، 77، 78، 79، 80، 81، 82، 83، 84، 85، 86، 87، 88، 89، 90، 91، 92، 93، 94، 95، 96، 97، 98، 99، 100، 101، 102، 103، 104، 105، 106، 107، 108، 109، 110، 111، 112، 113، 114، 115، 116، 117، 118، 119، 120، 121، 122، 123،